السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ آج کا عنوان اور جب رات ہوئی تو۔ واقعہ اس طرح شروع ہوتا ہے۔ ایک شخص حضرت امام ابو حنیفہ کے خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ از حد پریشان اور متفکر تھا۔ آپ نے اس سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنے گھر میں ایک چیز کسی جگہ دفن کی تھی، اب وہ جگہ بھول چکا ہوں، پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی جگہ تھی وہ، اس لیے پریشان ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کا کوئی حل بتائیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا، چیز تم نے دفن کی تھی، جب تمہیں اس جگہ کا علم نہیں تو پھر میں وہ جگہ کیسے بتا سکتا ہوں؟ اس نے پھر عرض کی، یا حضرت رحمۃ اللہ، آپ رحمۃ اللہ میری ضرور مدد کیجیے، میں تمام عمر آپ کا ممنون رہوں گا۔ چنانچہ ابو حنیفہ نے اس شخص کے گھر جانے کا ارادہ کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے اپنے چند شاگردوں کو ساتھ لیا اور اس شخص کے ہمراہ اس کے گھر پہنچے۔ اب آپ رحمۃ اللہ نے اس سے پوچھا، تمہارا خاص کمرہ کون سا ہے جس میں تم خاص اور اہم چیزیں رکھتے ہو؟ اس شخص نے کمرہ بتا دیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ اس کمرے میں تشریف لے گئے۔ اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر تم لوگ اس کمرے میں کوئی چیز دفن کرتے تو کہاں کرتے؟ ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے اور جگہ بتائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے کہنے پر 5 طالب علموں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق 5 مختلف جگہوں کی نشاندہی کی اور کہا کہ اگر وہ اپنی کوئی خاص اور قیمتی چیز دفن کرتے تو ان جگہوں پر کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے شاگردوں کی بتائی ہوئی جگہ کو کھودنے کا حکم دیا۔ پہلی جگہ کھودی گئی تو کچھ برآمد نہ ہوا، پھر دوسری جگہ کھودی گئی، وہاں سے بھی کچھ برآمد نہ ہوا، البتہ تیسری جگہ کھودنے سے اس شخص کی دفن کردہ چیز مل گئی۔ یوں حضرت امام ابو حنیفہ کی معاملہ فہمی سے اس شخص کو دفینہ مل گیا اور وہ شخص حضرت امام ابو حنیفہ کی لیاقت اور قابلیت کا نہ صرف متفر ہوا بلکہ شکر گزار بھی ہوا۔ اس طرح ایک اور شخص اپنا مسئلہ لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ بھی کوئی اہم چیز دفن کر کے بھول گیا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے اس سے کہا، یہ کوئی فقہی مسئلہ تو نہیں ہے کہ میں اس کا کوئی حل بتاؤں یا کوئی جواب دوں یا کسی استدلال سے اس سے ثابت کروں۔ اس شخص نے بے حد اصرار کیا اور اپنی بڑھتی ہوئی پریشانی کا ذکر کیا۔ آخر کار حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ اور جب رات ہو تو رات بھر نفل ادا کرو، عبادت و ریاضت کرو، تمہارا دفینہ تمہیں مل جائے گا۔ وہ شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے ہدایت لے کر گھر پہنچا اور جیسے ہی رات ہوئی اس نے عبادت و ریاضت کرنا شروع کر دی اور نوافل کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا تھا۔ ابھی چوتھائی رات بھی نہ گزری پائی کہ قیاس و سجود کے دوران اسے دفینے کی جگہ یاد آ گئی۔ اس نے اسی لمحے وہ جگہ کھودی اور دفینہ حاصل کرنے کے بعد سو گیا۔ رات کا بقیہ حصہ آرام استراحت کے بعد اس نے نماز فجر ادا کی اور خوشی خوشی حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا۔ آپ نے اس سے پوچھا، سناؤ میاں، تمہارے ساتھ کیا بیتی؟ کیا دفینہ مل گیا؟ اس شخص نے تمام ماجرا بیان کیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو بتایا کہ ابھی 3/4 رات باقی تھی کہ اسے دفینہ یاد آ گیا۔ اس پر حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ شیطان تو پھر رات بھر عبادت و ریاضت نہیں کرنے دے گا۔ وہ انسان کا صریح دشمن ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی یاد میں تمام رات گزارے، اس لیے اس نے حالت نماز ہی میں دفینے کی یاد دلا دی اور یوں تمہیں مزید عبادت کرنے سے روک دیا۔ مجھے از حد افسوس ہے کہ تم رب رحمان و رحیم کی عبادت و شکر گزاری سے محروم رہے۔